أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ درس میں یہ بات گزری ہے کہ جو نافرمان بندے ہیں اور جن کا اللہ کی ذات پر آخرت پر یقین نہیں ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر قیامت نے آنا ہے جیسے تم کہتے ہو تو جلدی آ جائے، کیونکہ ایمان تو تھا نہیں آخرت پر، قیامت کے دن پر، قیامت کی پکڑ پر. تو ایک استہزاء مذاق اڑانے کے طور پہ کہتے تھے کہ اگر قیامت آئے گی جیسے تم کہتے ہو تو پھر جلدی آ جائے. تو سوچ یہ تھی کہ آنی نہیں، کچھ بھی نہیں ہونا. دوسری بات یہاں مفسرین نے لکھی ہے کہ بعض مشرکین کفار وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم غلط ہیں اور اللہ کے ناپسندیدہ ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے، اور ہم واقعی ایک دن آئے گا کہ ہماری بھی پکڑ ہو جائے گی قیامت کے دن، جیسے مسلمانوں کے پیغمبر کہتے ہیں، تو وہ کہتے تھے اگر ہم واقعی اتنے بگڑے ہوئے خراب ناپسندیدہ ہیں تو ہم پر دنیا کیوں کھلی ہوئی؟ ہم تو مالدار ہیں، یہ تو قلاش فقیر لوگ ہیں. تو جو فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، قلاش ہے، ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت کا نہیں ہے، وہ ہمیں ڈرا رہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھئی تمہاری پکڑ ہوگی، جبکہ ہمارے پاس تو دنیا کے سارے مال و اسباب ہیں. گویا سوچ کیا تھی کہ دنیا میں مال کی، اسباب کی وسعت دلیل ہے اس بات کی کہ ہم پسندیدہ لوگ ہیں، اور جن کے پاس یہ چیز نہیں ہے، کم ہے، محدود ہے، تنگ ہے، تو وہ گویا اللہ کے ناپسندیدہ ہو گئے. تو ان آیات کے اندر اللہ پاک نے اس شبے کا اور اس غلط سوچ کا رد فرمایا، اس کا جواب دیا. ان آیات کا ترجمہ ہے اللہ لطیف بعبادہ، اللہ کی ذات تو مہربان ہے اپنے بندوں پر. یرزق من یشاء، وہ جسے چاہتے ہیں رزق دے دیتے ہیں، کم دے، زیادہ دے، درمیانہ دے، بہت زیادہ دے. وہ اللہ پاک کی ایک منشا ہے، چاہت ہے. وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہی ذات طاقتور ہے، غلبے والی ہے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ. البتہ فرق یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے آخرت کی کھیتی، یعنی آخرت کا بدلہ چاہتا ہے، نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کے لیے اس آخرت کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں. جو بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ میرے لیے آخرت میں آسانی کر دے، اللہ آخرت میں مجھ سے راضی ہو جا، آخرت میں مجھے جنت دے دے، جہنم سے بچا لے، جس کی سوچ مانگنے میں آخرت پر ہے ہم اس کی آخرت میں اضافہ کرتے ہیں. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو چاہتا ہے صرف اور صرف دنیا کی کھیتی کہ میری دنیا بڑھتی رہے، تو نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں. لیکن پھر ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، اس شخص کے لیے آخرت میں ہمارے پاس پھر کوئی حصہ نہیں. اس لیے کہ دنیا کا حریص اور لالچی تھا، اس کے عقیدے، ایمان، سوچ، فکر کے اندر آخرت تھی نہیں، آخرت سے غافل بے خبر تھا، صرف دنیا کے پیچھے اس کی بھاگ دوڑ تھی. تو دنیا میں سے ہم دے دیتے، اور آخرت میں پھر اس کا کوئی نصیب نہیں ہے. نصیب سے مراد ہے حصہ یہاں پر. تو بڑی واضح آیات ہے دوستوں، اور
حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑے شبے کو حل کرنے والی اور تسلی دینے والی آیت ہے، چونکہ انسان اپنے ماحول کے اعتبار سے چلتا ہے اور پھر ماحول سے متاثر بھی ہوتا ہے۔ اب ہم جس ماحول میں آج کل زندگی گزار رہے ہیں، آپ بتائیں اس میں سب سے زیادہ تذکرے، مجلسیں، بات چیت، فکر وہ کس چیز کی ہے؟ مال کی ہے۔ دنیا کا مال کیسے آئے گا، کتنا آئے گا، کب آئے گا، 1 کے 10 اور 10 کے 1000 کیسے بنے گے؟ ہر انسان اس فکر میں ہے کہ جب رات کو سوؤں تو 1 لاکھ ہو، صبح اٹھوں تو 10 کروڑ ہو چکے ہیں۔ یعنی راتوں رات ایک اتنی بڑی جمپ مارنا چاہتا ہے، جبکہ شریعت کا مزاج دیکھیں دوستوں کیا ہے۔ اگر آپ نے قرآن کریم کا یہ 25ویں پارے کا درس چل رہا ہے، احادیث کا درس آپ کے سامنے آتا ہے، تعلیم میں آپ بیٹھتے ہیں، علماء سے آپ سنتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ترغیب کیا دی گئی امت کو؟ کسب حلال کی، طلب حلال کی، فکر حلال کی۔ انسان حلال کمائی کی طلب کرے گا، فکر کرے گا، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا، اپنے آپ کو تھکائے گا اس کے لیے۔ معلوم ہوا کہ دین اسلام میں یہ صورت موجود ہی نہیں ہے کہ انسان بیٹھے بٹھائے اس کی کایا پلٹ جائے، اور ایسی کوئی صورت پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان بیٹھے بیٹھے وہ ایک جگہ سے دوسرے مقام پر پہنچ جائے، جیسے آج کل ہوتا ہے۔ اب یہ طرح طرح کی چیزیں ہیں نا، ہم کیا کہتے ہیں اس کو، پرائز بانڈ خریدتے ہیں، لاٹریاں ہوتی ہے، مختلف قسم کی سٹے جوے ہوتے ہیں، بانڈ پرچیاں ہوتی ہے، اور عجیب و غریب نام ہے اس کے اندر۔ آپ یہ کر لیں یہ ہو جائے گا، یہ کر لیں یہ ہو جائے، یہ کر لیں یہ ہو جائے۔ اب یہ کیا ہے دوستو؟ یہ ایک جس کو آسان اردو میں کہتے ہیں تکا مارنا، کہتے ہیں کوئی کر لیتے ہیں، لک ہے آپ کی، قسمت ہے، آپ کر لیں، آزما لیں۔ اب پورا ذہن یہاں پہ لا کے بند کر دیا کہ بھئی کس کے نمبر نکلیں گے، کس کا انعام نکلے گا، سٹے میں کون جیت جائے گا۔ اب ایک مسلمان جس نے جا کر محنت کرنی تھی، فکر کرنی تھی، اپنے آپ کو تھکانا تھا، حلال کے لیے ڈھونڈنا تھا، وہ بیٹھ کے اب سسٹم کے سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ نمبر اوپر جا رہے نیچے آ رہے، اوپر جا رہے نیچے آ رہے۔ اس تماشے کے اندر یہ لگ کر اپنے آپ کو مالدار کرنا چاہتا ہے، ایک دن کہاں پہنچ گیا، دوسرے دن کہاں گر گیا۔ یہ ہے ہی نہیں دوستو، یہ بالکل غیر شرعی اور غیر ترتیب والا راستہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ماضی قریب میں بھی، اس سے پہلے بھی، دائیں بھی بائیں بھی، اچانک ایک ہوا چل پڑتی، آپ کو کوئی آ کے کہے گا جی فلاں کے ہاں اسلامی کاروبار شروع ہو گیا، مضاربت ہو رہا ہے، مضاربت ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور اتنے نیک لوگ، اتنے علماء اس کے ساتھ۔ اچھا بھائی کیا ہوگا؟ بس آپ یہ دیں 1 لاکھ دیں اور آپ کو 1 لاکھ پہ 40,000 پروفٹ ملے گا۔ یہ ہو سکتا ہے دوستو؟ آپ جا کے پوچھ لیں ان تاجروں سے جو 40 50 سال سے ملازمت، تجارت، کاروبار کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جان مار دیتے ہیں، ہم نے تو نہیں سنا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم اتنے سادہ ہیں یا سادہ بن جاتے ہیں کہ پھر اسی لائن میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب یہ جو ہے یہ بالکل شرعی مضاربت ہو رہی ہے، پھر مضاربت مضروبیت میں تبدیل ہو جاتی ہوتا ہے نا دوستو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کسی کے لاکھ ہو گئے، کسی کے کروڑ ہو گئے، کسی کے ارب ہو گئے، چلے گئے، کیا ہو گیا جی؟ کاروبار وہ ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، اسلامی تجارت، اسلامی کاروبار، اسلامی طریقہ تجارت یہ طے شدہ چیزیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ دنیا کے اندر پیدا ہو جائے گا اور وہ کہے گا آج سے پہلے کسی نے ہمت نہیں کی، میں کرنے جا رہا ہوں، میں اس چیز کو کرنے کے لیے آگے بڑھا، اور پھر جب خدا نخواستہ نقصان ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا مال جانے پر تو غصہ کسے نہیں آئے گا؟
پھر جب غصہ آتا ہے تو پھر اس کی زد میں اسلام بھی آیا، امام بھی آیا، داڑھی بھی آئی، پگڑی بھی آئی، اعمال بھی آئے، مسجد بھی آئے، پھر لوگ ہر چیز سے ناراض ہو کے چلے جاتے، کہتے ہیں لوگ ہے ہی ایسے 2 نمبر لوگ۔ اب ایک بندے نے گڑبڑ کی، دھوکہ دیا اپنا گیٹ اپ بنا کر کے، لیکن کتنا بڑا نقصان ہوا، لوگ متاثر ہوئے ذہنی طور پہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم جو اصول طے کرتا ہے کہ اللہ کی منشا ہے جسے چاہے رزق دے دے، کمی بیشی، درمیانہ، بہت زیادہ، بہت کم، یہ اللہ کی حکمت کے ساتھ چلتا ہے۔ اللہ کے علم میں کہ اس بندے کو اگر اس کی اوقات سے سوچ سے زیادہ دے دیا، یہ بندہ نہیں رہے گا، یہ بندہ ایمان کا نہیں رہے گا، مسجد کا نہیں رہے گا، اعمال کا نہیں رہے گا، یہ پاگل بن جائے گا۔ ہر آدمی نہیں برداشت کر سکتا، ظرف چاہیے ہر چیز کے لیے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ تو کفر کا دعویٰ ہے کہ ظاہر کی دنیا بڑھ جائے اور ظاہر کے اسباب زیادہ ہو تو یہ میری قبولیت کی اور محبوبیت کی دلیل ہے، کہ یہ ہے ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں، ایک وقت فاقہ کروں، اللہ کا شکر ادا کروں۔ لیکن آپ کا فقر کیا تھا؟ علماء نے لکھا ہے آپ کا فقر اختیاری تھا، اختیاری فقر تھا، لیکن آپ نے اس کو پسند کیا۔ اللہم احیینی مسکینا واعشنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکینی کے ساتھ، موت آئے تو مسکینی کے ساتھ، قیامت کے دن اٹھے تو مسکینی کے ساتھ۔ اس امت کے فقراء فرمایا نا کہ 500 سال پہلے جنت کے اندر چلے جائیں گے، مالداروں سے فقراء 500 سال پہلے جائیں گے۔ محدثین پر سوال ہوا کہ اگر کسی کے پاس مال قدرتی طور پہ زیادہ ہے تو وہ بیچارہ محروم ہو گیا؟ فرمایا نہیں، جس نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں اس کا حق ادا کیا اور مال کی وجہ سے اللہ سے دور نہیں ہوا، وہ بھی پہلے زمرے کے اندر شامل ہے، وہ محروم نہیں ہوگا۔ محروم سے مراد وہ ہے جو مال کی وجہ سے اپنے راستے سے بھٹک جائے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، کسب حلال کے لیے انسان جتنی محنت کرے اور پھر انسان کے پاس جتنا آ جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ حلال کا ہو، ناجائز نہ ہو، دھوکہ دے کر نہ ہو، خیانت کر کے نہ ہو، جھوٹ بول کر کے نہ ہو، رشوت دے کر کے نہ ہو، کسی کا حق مار کر کے نہ ہو، کسی کا حق دبا کر کے نہیں ہو۔ یہ مال کم آئے تو بھی بہت برکت والا ہے، زیادہ آئے تو بھی برکت والا ہے۔ خدا نہ خواستہ بہت زیادہ ہو لیکن مجھے اس کے سر پیر کا ہی نہیں پتہ کہ کہاں سے میں نے اس کو بنایا، کیسے بنایا، کہاں سے وصولیہ کی، کہاں سے اس کو جمع کیا۔ آج یہ عجیب و غریب فتنے دوستوں امت کی طرف بہت تیزی کے ساتھ متوجہ، نئی نئی چیزیں ڈیزائن ہوتی ہے، ہمارے سامنے اسکیمیں آ جاتی ہے، اس کے بروشر آ جاتے ہیں۔ ہر نوجوان آج محنت سے بھاگنے پہ تل چکا ہے، وہ نہیں محنت کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے بس بیٹھ کر کے کام کروں اور اسی طریقے سے میں چلتا رہوں، ہوتا رہا ہے اسی طریقے سے۔ تو اس لیے مومن کی زندگی وہ کسب حلال کے فکر کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے رزق حلال کی وسعت مانگنا کوئی ناپسندیدہ نہیں، رزق حلال کی وسعت مانگ سکتے ہیں، لیکن کیا فرمایا؟ من کان یرید حرث الآخرہ، آخرت کو سامنے رکھ کر ایک بندہ کہے اے اللہ مجھے اتنا دے دے کہ میں اپنے پڑوس میں کسی کو بھوکا رہنے نہیں دوں، مجھے اتنا دے دے کہ میرے خاندان میں کوئی فاقہ نہیں کرے، کسی کی بچی کو پریشانی نہ ہو، کوئی بھوک سے رونے والا بچہ نہ ہو، کوئی دوائی کے لیے پریشان نہ ہو، میں میدان جہاد میں خرچ کروں، میں طلبہ پہ خرچ کروں، دین کے راستے میں خرچ کروں، اس نیت کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے تو نہ بھی ملے تب بھی اس کو اللہ پاک اس کا اجر دے دے۔ تو وسعت مال حلال ہو اس کی دعا منع نہیں، بشرطے کہ آخرت کو سامنے رکھ کر بندہ اللہ پاک سے سوال کرے۔
البتہ صرف دنیا پیش نظر ہو، دنیا مطمح نظر ہو، یہ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ آخری بات، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس آیت کے ضمن میں، یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے، کیونکہ ہم آج کل ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ جس کی وجہ سے میری پریشانیاں حل ہو جائے، کام میں رزق میں برکت ہو جائے۔ تو یہ قرآن کا وظیفہ ہے دوستو، جو قرآن کی آیت ہے۔ تو حضرت نے لکھا کہ ہمارے شیخ تھے، ہمارے ان کے تو ہم عصر تھے، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا انہوں نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول نقل کیا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ یہ آیت پڑھتا ہے، سورۃ الشورى آیت نمبر 19، یہ ذہن میں رکھیں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، سمجھ گئے؟ پارہ نمبر 25 ہے، سورۃ الشورى ہے اور آیت نمبر 19 ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جو اپنی جگہ بیٹھ کے اس کو 70 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو فاقے سے، تنگ دستی سے محفوظ فرماتے ہیں، اس کے رزق کے اندر اللہ پاک برکت ڈال دیتے ہیں۔ یہ قرآن کے وظائف ہے دوستو۔ تو اس لیے آج بعض دفعہ ہم پریشان ہوتے ہیں اپنے معاملات سے، تو بھئی ان وظائف کو ہم اپنا معمول بنائیں، اس پر عمل کریں، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر کے کاموں میں لگے کہ بھئی کہاں سے معاملات حل ہوں گے۔ تو خود بھی اس آیت کو یاد کریں، گھر والوں کو بھی یاد کرائیں، کوئی ساتھی دوست بھائی پریشان ہو اس کو بھی بتائیں کہ اس آیت کو بھئی آپ فجر کے بعد پڑھنا شروع کر دیں، اللہ سے توجہ کے ساتھ مانگیں، انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا شمس الحق صاحب ہمارے بزرگوں میں سے، ان کے جواں سال صاحبزادے کا کچھ دیر قبل انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے اہل خانہ کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے، کل امت مسلمہ کے مرحومین کی اللہ پاک کامل و مکمل مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔